بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ وعلی عبادہ الذین ارتضی ومن بہداہم اہتدی بآثار اہل المدینۃ اکتفا وعلی ھذا قلنا اذا وکل بشراء اللحم فإن كان مسافرا نزل على الطريق فهو على المطبوخ أو على المشوي وإن كان صاحب منزل فهو على الني۔ صاحب اصول الشاشی رحمۃ اللہ علیہ اس فصل کے اندر 5 مواقع ایسے بیان کرنے والے ہیں جہاں حقیقت کو ترک کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی جگہ اور سب سے پہلا موقع جہاں حقیقت کو ترک کیا جاتا ہے وہ دلالت عرف کی جگہ ہے کہ دلالت عرف کی وجہ سے حقیقت کو ترک کیا جاتا ہے۔ اس پر تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے ہوگی۔ پھر اس کے بعد یہ بات آپ کے سامنے واضح ہوئی کہ نفس کلام کی دلالت کی وجہ سے بھی حقیقت کو ترک کیا جاتا ہے، اس پر بھی تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اس کے بعد آپ کے سامنے یہ بات بیان ہوئی کہ سیاق کلام کی دلالت کی وجہ سے بھی حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب چوتھا مقام آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا تھا کہ متکلم کی جانب سے جب دلالت ہوتی ہے نا تو اس دلالت کے موجود ہونے کی وجہ سے بھی حقیقت کو ترک کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک مثال تو آپ کے سامنے بیان ہوگی، اب دوسری مثال صاحب اصول الشاشی بیان کرتے ہیں۔ صاحب اصول الشاشی کہتے ہیں کہ دیکھو متکلم کی جانب سے جب کوئی دلالت ہوتی ہے نا تو اس دلالت کے موجود ہونے کی وجہ سے حقیقت کو ترک کیا جاتا ہے۔ کبھی تو مجازی معنی مراد لیا جاتا ہے تو کبھی حقیقت کاسرہ کو مراد لیا جاتا ہے، یعنی متکلم کی حالت ایسی ہو، متکلم کی شان ایسی ہو کہ اس کی جانب سے یہ ہم کو محسوس ہونے لگے کہ اس کی مراد یہ ہے کہ وہ حقیقت کو مراد لینا نہیں چاہتا، وہ کوئی دوسرا معنی حقیقت کے علاوہ مراد لینا چاہتا ہے، تو اس کی وجہ سے حقیقت کو ترک کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے گوشت کو خریدنے کے سلسلے میں کسی دوسرے آدمی کو وکیل بنایا، ایک موکل تھا، وہ یہ کہہ رہا ہے دوسرے آدمی کو کہ تم ذرا میرے لیے گوشت خرید کر لے آؤ، تو حکم یہ ہے کہ اگر وہ مسافر ہو اور وہ کسی راستے ہی پر ٹھہرا ہوا ہو، اسٹیشن پر ٹھہرا ہوا ہے، عام راستے پر ہے، تو اس صورت میں وکیل کے لیے ضروری ہے یہ کہ وہ پکا ہوا گوشت یا بھنا ہوا گوشت لے کر آئے۔ یہ توکیل پکے ہوئے گوشت اور بھنے ہوئے گوشت پر محمول ہوگی۔ لیکن اگر وہ آدمی صاحب خانہ ہے، مسافر نہیں ہے کہ راستے پر ٹھہرا ہوا، وہ گھر کے اندر ہے، مستقل طور پر اسباب و آلات اس کے پاس ایسے موجود ہیں کہ وہ کچی چیز کو پکا سکتا ہے، تو پھر اس صورت میں یہ توکیل محمول ہوگی کچے گوشت پر، جس کو پکایا جاتا ہے اور پھر پکا کر اس کو کھایا جاتا ہے۔ یہ تو آپ کے سامنے مسئلہ بیان ہوا، لیکن یہاں ایک بات آپ کو یہ سمجھنی ہے کہ یہاں متکلم کی جانب سے ایک دلالت تھی، اس دلالت کے پائے جانے کی وجہ سے حقیقت کو ترک کر دیا گیا۔ دیکھو جب موکل کسی دوسرے آدمی کو گوشت خریدنے کا وکیل بناتے تو یہاں کلام کی حقیقت مطلق گوشت خریدنے کا وکیل بنانا ہے۔ جب موکل گوشت خریدنے کے سلسلے میں کسی دوسرے آدمی کو وکیل بناتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ بھائی تو ذرا میرے لیے گوشت خرید کر لانا، تو کلام کی حقیقت مطلق گوشت خریدنے کا وکیل بنانا ہے۔ اب وکیل ہاں کچا گوشت لے کر آئے، توکیل کے لحاظ سے یہ بھی مناسب ہے، اور اگر وکیل پکا ہوا گوشت بھنا ہوا گوشت لے کر آئے تو توکیل کے اعتبار سے یہ بھی مناسب ہے۔ لیکن اگر موکل جو وکیل بنا رہا ہے وہ مسافر ہو، راستے پر ٹھہرا ہوا ہے وہ، یا اسٹیشن پر ہے وہ اور کسی دوسری جگہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں، وہ اس کے پاس وہ اسباب و آلات نہیں کہ وہ کسی کچی چیز کو پکا کر کھا سکے، وہ تیار چیز کی خواہش میں لگا ہوا ہے، ایسا محسوس ہو، تو متکلم کی جانب سے جب یہ محسوس ہونے کہ یہاں حقیقی کلام مراد نہیں، تو وہاں حقیقی کلام مراد نہیں ہوتا، بلکہ متکلم کی جانب سے جو محسوس ہوتا ہے وہ وہاں پر مراد ہوتا ہے۔ تو یہاں جب موکل مسافر ہے اور وہ کسی راستے پر ٹھہرا ہوا ہے تو پھر اس صورت میں اس کی حالت
اس کا وصف، اس کی شان سے ہم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی مراد مطلق گوشت کا وکیل بنانا نہیں کہ تو مطلق گوشت میرے پاس خرید کر لیا، بلکہ وہ دراصل یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تو پکا ہوا گوشت یا بھنا ہوا گوشت خرید کر میرے پاس لیا۔ تو وکیل یہاں پر پکے ہوئے گوشت یا بھنے ہوئے گوشت پر معمول ہوگی۔ اس کی حالت سے یہی بات واضح ہوتی ہے، کیونکہ اگر تم کچا گوشت اس کے بعد لاؤ گے تو وہ وکیل کا چہرہ دیکھے گا کہ اس کچے گوشت کا میں کیا کروں گا، میرے پاس تو وہ اسباب و آلات نہیں ہے مسافر ہونے کی وجہ سے جو اس کچے گوشت کو میرے لیے قابل انتفاع بنا دے، جو اس کچے گوشت کو میرے لیے قابل انتفاع بنا دے۔ میرے پاس ایسے اسباب و آلات موجود نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں پر جب متکلم مسافر ہوتا ہے نا، موکل مسافر ہوتا ہے، تو اس کی حالت سے ہم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ حقیقی کلام یہاں پر مراد نہیں۔ لہٰذا متکلم کی جانب سے کبھی دلالت ہوتی ہے، اس دلالت کے موجود ہونے کی وجہ سے حقیقی کلام کو ترک کیا جاتا ہے اور حقیقی معنی کے علاوہ دوسرے معنی کو مراد لیا جاتا ہے۔ یہاں پر حقیقت قاصرہ کو مراد لیا گیا ہے، حقیقت قاصرہ کو مراد لیا گیا ہے، کیونکہ یہاں عموم اور اطلاق کو ختم کیا گیا اور تخصیص اور تقیید کو پیدا کیا گیا۔ اور عموم اور اطلاق کو ختم کرنا، اس کے بعد تخصیص اور تقیید کو پیدا کرنا، یہ حقیقت قاصرہ ہے۔ یہاں پر جب وہ وکیل بنا رہا تھا گوشت کو خریدنے کا، تو یہ ہر قسم کے گوشت کو شامل تھا، کچے گوشت کو بھی، پکے ہوئے گوشت کو بھی۔ لیکن اب جب وہ مسافر ہے تو اس سے یہ بات ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ یہاں پر مراد فقط پکا ہوا گوشت ہے، بھنا ہوا گوشت ہے، کہ وہ اسی کا وکیل بنا رہے، وہ چاہتا ہے کہ وکیل یہ چیز خرید کر لائے۔ لہٰذا یہاں پر عام افراد میں سے بعض کو مراد لیا یا نہیں، تو یہ حقیقت قاصرہ ہے۔ خیر، متکلم کی جانب سے دلالت موجود تھی، اس دلالت کے موجود ہونے کی وجہ سے حقیقی کلام کو ترک کیا گیا، ایسا ہوتا ہے۔ اس کی مثال یہاں پر مصنف کو دینی ہے، آپ سمجھے؟ آگے صاحب اصول الشاشی کہتے ہیں کہ اگر موکل مسافر نہ ہو بلکہ وہ صاحب خانہ ہو، گھر کے اندر رہتا ہو، اور اس کے پاس وہ اسباب و آلات ہوں جس کے ذریعے سے وہ کسی کچی چیز کو پکا کر کھا سکے، تو اگر کوئی موکل صاحب خانہ ہے اور وہ اس طرح کسی کو وکیل بنائے کہ تم میرے لیے گوشت خرید کر لیا، تو اس کے پاس چونکہ اسباب و آلات ایسے موجود ہیں، نہیں تو اس سے مراد کچا گوشت ہوگا، لہٰذا وہ کچے گوشت کو خریدنے کا وکیل بنائے گا، تو وکیل یہاں پر کچے گوشت پر محمول ہوگا۔ اب کلام کا حقیقی معنی تو مطلق گوشت ہے۔ وکیل جون سا بھی گوشت لے کر آئے، کچا گوشت لے کر آئے یا پکا ہوا بھنا ہوا گوشت لے کر آئے، اس کی وکالت اس سلسلے میں درست ہونی چاہیے۔ ظاہری کلام یہی ہے، کلام کی حقیقت یہی ہے، لیکن یہاں متکلم کی جانب سے جو حالت پائی جا رہی تھی، جو اس کی شان پائی جا رہی تھی، اس سے ہم کو یہ محسوس ہونے لگا کہ یہاں پر مطلق گوشت خریدنے کا وکیل بنانا مقصود نہیں ہے، بلکہ کچا گوشت خرید کر لے آنے کا وکیل بنانا یہاں پر مقصود ہے، کہ وہ سامنے والا کچا گوشت خریدے اور وہ خرید کر موکل کے پاس لے آئے، کیونکہ وہ صاحب خانہ ہے۔ لہٰذا یہاں پر حقیقت قاصرہ مراد ہوگا، کچا گوشت لے کر آئے گا تو وکالت درست ہوگی، ورنہ وکالت درست نہیں ہوگی، یہاں پر توکیل کچے گوشت پر محمول ہوگی۔ بات سمجھے؟ اب ایک فائدے کی بات آپ کو یہ کہہ دوں کہ اگر کوئی صاحب خانہ ایسا ہے جو گھر کے اندر رہتا ہے اور وہ گھر ہی سے کسی دوسرے آدمی کو گوشت خریدنے کا وکیل بنا رہے، لیکن اس کے پاس اسباب و آلات نہیں ہیں، بہت فقیر قسم کا آدمی ہے، اور کوئی بیوی بچے بھی اس کے پاس نہیں ہیں جو اس کے لیے کچے گوشت کو پکا دیں یا اس کو کچا گوشت پکا کر کھلا دیں، تو اگر کوئی ایسا صاحب خانہ ہے کہ اس کے پاس کوئی بیوی بچے نہیں ہیں، نہ اس کے پاس ایسے اسباب و آلات ہیں جس کے نتیجے میں کچا گوشت اس کے سامنے پک کر حاضر ہو، تو اس صورت میں اگر یہ کسی کو وکیل بناتا ہے گوشت کو خریدنے کا، تو اس صورت میں یہاں توکیل پکے ہوئے گوشت پر معمول ہوگی، بھنے ہوئے گوشت پر معمول ہوگی۔ اس صورت میں توکیل کچے گوشت پر معمول نہیں ہوگی، کہ تم کو معلوم ہے اس کے بارے میں، اس کی حالت کے بارے میں، کہ اس کے پاس وہ اسباب و آلات نہیں کہ جس کے ذریعے سے
یہ گوشت کو پکا سکے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس صورت میں متکلم کی حالت چونکہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہاں پر پکا ہوا گوشت مراد ہو، بھنا ہوا گوشت مراد ہو، تو یہاں پر یہ معنی مراد ہوگا اور حقیقی کلام کو اس طرح ترک کیا جائے گا. اسی طرح اگر کوئی آدمی مسافر ہے لیکن وہ مسافر اس طرح ہے کہ مست 4 ویلر ہے، اس کے پاس 2-3 ساتھی ہے، اس کے پاس نے ڈکی کے اندر سب باربیکیو کا سامان بھی ہے، یعنی لگی رہا ہے ایسا کہ یہ لوگ کچا گوشت چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ جس فارم ہاؤس پر رکیں گے وہاں پر یہ لوگ باربیکیو وغیرہ کا نظم کریں گے، نسک کریں گے اور وہاں پر کچے گوشت کو سیکیں گے. ایسا ان کی حالت سے محسوس ہی ہو رہا ہے. اب وہ اگر کسی دوسرے آدمی کو وکیل بناتے ہیں گوشت خریدنے کا تو یہ توکیل جو ہوگی وہ کچے گوشت پر محمول ہوگی، پکے ہوئے گوشت پر معمول نہیں ہوگی، کیونکہ ان کی حالت سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہاں پر یہ لوگ کچا گوشت آ رہے ہیں. تو ترک حقیقت اس طرح ہوگا کہ اب یہاں پر توکیل کچے گوشت پر معمول ہوگی، پکا ہوا گوشت یہاں پر مراد نہیں ہوگا. بات سمجھ گئے؟ تو یہ ایک مثال تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، جس سے یہ بات ہم کو سمجھائی گئی کہ متکلم کی جانب سے جب دلالت ہوتی ہے نا تو اس دلالت کے موجود ہونے کی وجہ سے حقیقت کو ترک کیا جاتا ہے. اسی اصل پر ہم نے یہ بات کہی کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کو گوشت خریدنے کا وکیل بنائے تو اگر یہ موکل مسافر ہو جو راستے پر ٹھہرا ہوا ہے تو یہ توکیل پکے ہوئے گوشت یا بھنے ہوئے گوشت پر محمول ہوگی، اور اگر موکل صاحب خانہ ہو تو اس صورت میں یہ توکیل کچے گوشت پر محمول ہوگی. یمین الفوری ومن هذا النوع يمين الفوري مثاله إذا قال تعالى تغدى معي فقال والله لا أتغدى ينصرف ذلك إلى الغداء المدعو إليه حتى لو تغدى بعد ذلك في منزله معه أو مع غيره في ذلك اليوم لا يحنث. وكذا إذا قامت المرأة تريد الخروج فقال الزوج إن خرجت فأنت كذا كان الحكم مقصورا على الحال حتى لو خرجت بعد ذلك لا يحنث. آپ لوگوں کے سامنے اب یمین فور کا بیان شروع ہو رہا ہے. یمین فور کس کو کہتے ہیں؟ یمین فور وہ قسم ہے جو کسی خاص سبب کے تحت وقتی اور فوری طریقے سے کھائی جائے. یمین فور وہ قسم ہے جو کسی خاص سبب کے تحت وقتی اور فوری طریقے سے کھائی جائے. یمین فور وہ قسم ہے جو کسی خاص سبب کے تحت وقتی یا فوری طریقے پر کھائی جائے. اس کے اندر اگرچہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں استمرار ہے، لیکن اس میں استمرار مقصود نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک ایسی قسم ہوتی ہے جو غصے کی حالت میں کھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اسی حالت پر منحصر ہوگی جس حالت میں اس نے یہ قسم کھائی. پھر جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، غصہ نکل جائے گا نا، اس کے بعد اس قسم کا اعتبار نہیں ہوگا. تو اس کا اطلاق اسی حالت غضب پر ہوتا ہے جس حالت غضب میں اس نے قسم کھائی، اس کے بعد کی حالتوں پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. یمین فور فأرت القدر سے ماخوذ ہے. عرب لوگ فأرت القدر اس وقت کہتے ہیں جب ہانڈی اتنی گرم ہو جائے کہ گرمی کی وجہ سے وہ جوش مارنے لگے. جب ہانڈی بہت زیادہ گرم ہو جائے اور گرمی کی وجہ سے وہ جوش مارنے لگے نا، تو پھر عرب لوگ کہتے ہیں فأرت القدر کہ ہانڈی جوش مارنے لگی. یمین فور اسی قبیل سے، کیونکہ یمین فور کے اندر بھی جو قسم کھائی جاتی ہے نا وہ غصے کی جوش کی وجہ سے کھائی جاتی ہے. یمین فور اس قسم کو کہتے ہیں جو غصے کی حالت میں کھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی چونکہ غصے کے جوش کے اندر کھائی جانے والی ایک قسم ہے، اس کے اندر ایک جوش ہوتا ہے، اس لیے یہ فأرت القدر سے ماخوذ ہے. فأرت القدر اس ہانڈی کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ جوش مارنے لگے، اس کے اندر جوش بہت زیادہ ہو اور وہ جوش مارنے لگے نا تو کہتے ہیں فأرت القدر. یمین فور کو یمین فور اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر آدمی غصے کے اندر قسم کھاتا ہے، غصے کا جوش اس کے اندر ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ قسم کھانے پر آمادہ ہوتا ہے. خلاصہ یہ کہ اس کا اطلاق اسی حالت غضب پر ہوتا ہے، اس کے بعد کی حالتوں پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. لہٰذا اس کی مثال
یہاں پر آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ جب کوئی آدمی کہتا ہے کہ اے بھائی تو آ میرے ساتھ صبح کا کھانا کھا، اب وہ جس کو کہہ رہا ہے نہیں ہے وہ آدمی اس پر بہت زیادہ غصے میں، وہ اس کے ساتھ صبح کا کھانا نہیں کھانا چاہتا، تو اس نے فوراً اس کے جواب میں کہا واللہ لا اتغدی، اللہ کی قسم میں صبح کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اب یہاں پر جو اس نے یمین فور کھائی ہے، غصے کی حالت میں یہ جو قسم کھائی ہے، خاص سبب کے تحت وقتی اور فوری طریقے سے جو اس نے قسم کھائی ہے، وہ مکان، زمانہ اور حالت کے اعتبار سے بالکل مطلق ہے، مطلق ہے۔ زمانہ، مکان اور حالت تین اعتبار سے یہ مطلق قسم اس نے کھائی ہے۔ لہٰذا جب کوئی آدمی یمین فور اس طرح کی کھاتا ہے اور کہہ دیتا ہے واللہ لا اتغدی، اللہ کی قسم میں صبح کا کھانا نہیں کھاؤں گا، تو اس کا جو حقیقی کلام ہے وہ کس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ زمانے کے اعتبار سے بھی اس میں اطلاق ہو، مکان کے اعتبار سے بھی اس میں اطلاق ہو اور حالت کے اعتبار سے بھی اس میں اطلاق ہو۔ زمانے کے اعتبار سے میں اس میں اطلاق ہو اس طرح کہ اللہ کی قسم میں کبھی بھی تیرے ساتھ صبح کا کھانا نہیں کھاؤں گا، آج بھی نہیں کھاؤں گا صبح کا کھانا، کل بھی نہیں کھاؤں گا صبح کا کھانا اور پرسوں بھی نہیں کھاؤں گا صبح کا کھانا۔ لہٰذا جب بھی وہ کھائے صبح کا کھانا تو اس صورت میں وہ حانث ہو جائے گا۔ حقیقی کلام کا تقاضا یہی ہے نا، زمانے کے اعتبار سے اطلاق ہے، مکان کے اعتبار سے بھی اطلاق ہے۔ اللہ کی قسم صبح کا کھانا نہیں کھاؤں گا تیرے گھر میں، میرے گھر میں، کسی کے گھر میں، کسی کے گھر میں نہیں کھاؤں گا۔ لہٰذا کسی کے بھی گھر میں وہ کھا لیتا ہے صبح کا کھانا تو حانث ہو جائے گا نہیں۔ حقیقی کلام کا تقاضا یہی ہے۔ حالت کے اعتبار سے بھی اس کے اندر عموم ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اللہ کی قسم میں صبح کا کھانا نہیں کھاؤں گا، تیرے ساتھ بھی نہیں کھاؤں گا، تیرا علاوہ کے ساتھ بھی نہیں کھاؤں گا، تنہا بھی نہیں کھاؤں گا، حالت جون سی بھی ہو میں صبح کا کھانا کھانے والا نہیں۔ لہٰذا اب کسی کے ساتھ بھی وہ صبح کا کھانا کھا لے یا تنہا کھا لے، اس صورت میں وہ حانث ہو جائے گا۔ حقیقی معنی کا تقاضا یہی ہے۔ لیکن یہ جو یمین فور ہے نا، صاحب اصول شاشی کہتے ہیں یہ دلالت من قبل المتکلم کے قبیل سے، یعنی متکلم کی جانب سے دلالت جب ہوتی ہے تو حقیقی کلام کو ترک کر دیا جاتا ہے، اسی قبیل سے یمین فور ہے۔ اب یہاں پہ اس نے یمین فور کھائی ہے، اب اگرچہ اس کے اندر زمانے کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، حالت کے اعتبار سے اطلاق ہے، لیکن یہاں پر اطلاق مراد نہیں ہوگا، یہ حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جائے گا، دوسرا معنی اختیار کیا جائے گا۔ ہم کہیں گے کہ یہاں قسم کے اندر فقط وہ صبح کا کھانا مراد ہے جس کی طرف اس کو بلایا گیا۔ یہاں قسم کے اندر فقط وہ صبح کا کھانا مراد ہے جس کی طرف اس کو بلایا گیا۔ اب آدمی کہہ رہا تھا کہ اے بھائی آ جا میرے ساتھ صبح کا کھانا کھا، تو اب یہ جو مخصوص کھانا جس کی طرف اس کو بلایا جا رہا تھا نا، یہی قسم کے اندر مراد ہوگا۔ لہٰذا اگر اب وہ کھانا کھاتا ہے جس کی طرف اس کو بلایا گیا تو حانث ہوگا، لیکن اگر وہ کھانا نہیں کھاتا جس کی طرف اس کو بلایا گیا تو پھر اگرچہ وہ اس کھانے کے بعد صبح کا کوئی کھانا کھا لے اس کے ساتھ یا اس کے علاوہ کے ساتھ، اس کے گھر میں یا اس کے علاوہ کے گھر میں، دوسرے دن کھا لے صبح کا کھانا، تو اس صورت میں وہ حانث نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ یہاں پر قسم کے اندر اس نے جو غصے میں قسم کھائی تھی تو اس سے مراد فقط وہ صبح کا کھانا تھا جس کی طرف اس کو بلایا گیا۔ لہٰذا اگر وہ اس سے بچتا ہے نا تو پھر وہ صبح کا کھانا جون سی بھی حالت میں کھاتا ہے، وہ صبح کا کھانا جون سے بھی زمانے میں کھاتا ہے، وہ صبح کا کھانا جون سے بھی مکان میں کھاتا ہے، وہ حانث نہیں ہوگا کیونکہ وہ قسم کے اندر مراد نہیں۔ اب دیکھو متکلم کی جانب سے دلالت یہاں پر موجود تھی نا، اس دلالت کے موجود ہونے کی وجہ سے حقیقی کلام کو ترک کر دیا گیا، ورنہ جب اس نے یہ بات کہی واللہ لا اتغدی، اللہ کی قسم میں صبح کا کھانا نہیں کھاؤں گا، تو اس کی حقیقت کا تقاضا تو یہ تھا کہ کسی بھی زمانے میں صبح کا کھانا نہیں کھاؤں گا، کسی بھی حالت میں صبح کا کھانا نہیں کھاؤں گا اور کسی بھی جگہ میں صبح کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ لیکن یہاں متکلم نے جو اس طرح کی قسم کھائی وہ غصے میں کھائی ہے یا نہیں، اور غصے میں جب وہ قسم اس طرح کی کھاتا ہے تو اس سے مراد وہی چیز ہوتی ہے جو بوقت غصہ موجود ہے، اور یہاں بوقت غصہ جو کھانا موجود تھا وہ وہی صبح کا کھانا تھا جس کی طرف اس کو بلایا جا رہا تھا۔
لہٰذا یہی مراد ہوگا، اسی پر یمین فور منحصر ہوگی، اس کے علاوہ کی طرف یمین فور نہیں جائے گی۔ لہٰذا اگر وہ صبح کا کھانا بعد میں کھا لیتا ہے اور اس کی طرف اس کو بلایا نہیں گیا تھا، یہ اس کھانے کے علاوہ ہے جس کی طرف اس کو بلایا گیا، تو اس کے ساتھ کھاتا ہے، اس کے علاوہ کے ساتھ کھاتا ہے، اس زمانے میں کھاتا ہے، اس زمانے کے علاوہ کے اندر کھاتا ہے، اس مکان میں کھاتا ہے یا اس مکان کے علاوہ کے اندر کھاتا ہے، بہر صورت وہ حانث نہیں ہوگا۔ آپ بات سمجھے؟ تو یہ یمین فور جو یہاں پر پایا گیا، یہ بھی دلالت من قبل المتکلم کے قبیل سے ہے یا نہیں، کہ یہاں حقیقی معنی کو چھوڑ دیا گیا اور قسم کے اندر واللہ لا اتغدیٰ کے اندر فقط اس صبح کے کھانے کو شامل کیا گیا جس کی طرف اس کو بلایا گیا۔ لہٰذا اگر وہ کھانا کھاتا ہے تو حانث، لیکن اگر اس کھانے کے علاوہ کوئی دوسرا کھانا کھاتا ہے تو پھر اس صورت میں حانث نہیں ہوگا۔ اس کی ایک اور مثال ذرا آپ سمجھ لیں، عورت جو ہے نا وہ کھڑی ہو گئی اور وہ گھر سے نکلنا چاہتی ہے، وہ شوہر سے کہتی ہے میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں جاتی ہوں اپنے مائکے، لہٰذا وہ کھڑی ہوتی ہے اور گھر سے نکلنا چاہ رہی ہے۔ وہ اتنے میں شوہر کو بہت غصہ آ گیا، شوہر کو، کہ میری اجازت کے بغیر تو نکل کس طرح رہی ہے، تو نکل کس طرح رہی ہے۔ اتنے میں شوہر نے کہا ان خرجت فانت کذا، کہ اگر تو نکلی نا اور گھر سے باہر اگر تو نکلی تو سن لے تجھے طلاق۔ یہ شوہر نے غصے کے اندر بات کہی یا نہیں، لہٰذا غصے کی حالت تک محدود ہوگی، اس کے آگے اس کا اطلاق نہیں ہوگا، یعنی اس کا اطلاق اسی حالت غضب پر ہوگا، اس کے بعد کی حالتوں پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر وہ عورت جو ہے نا اس وقت کے علاوہ کسی دوسرے وقت کے اندر گھر سے باہر جاتی ہے تو پھر اس کو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ مثلاً دوسرے دن چلی گئی گھر سے باہر، ایک ہفتے بعد گھر سے باہر چلی گئی تو اس طرح میں اس پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اگرچہ یہاں پر جو شوہر نے کلام کیا تھا نا ان خرجتی فانت کذا، اگر تو نکلی نا تو تجھے طلاق، تو صورت حاضہ کے اندر کلام کا جو حقیقی معنی ہے نا وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جب بھی وہ عورت نکلے نا گھر سے تب اس کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس کے اندر ایک طرح کا عموم ہے، کیا ہے؟ آج نکلتی ہے غصے کی حالت میں نکلتی ہے، عدم غصے کی حالت میں نکلتی ہے، جس طرح بھی نکلتی ہے اس کو طلاق۔ کلام کا حقیقی معنی اسی بات کا تقاضا کرتا ہے، لیکن میں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ چیز غصے کے اندر کہی گئی ہے، اور غصے کے اندر جو باتیں کہی جاتی ہے نا تو وہاں متکلم کی جانب سے ایک دلالت ایسی موجود ہوتی ہے کہ جس دلالت کے موجود ہونے کی وجہ سے حقیقی معنی کو ترک کیا جاتا ہے۔ یہاں پر دراصل شوہر یہ کہنا چاہتا ہے کہ ابھی میں جو غصے کی حالت میں ہوں نا، اس غصے کی حالت میں تجھے گھر سے باہر نہیں نکلنا، تو ابھی جو کھڑی ہوئی نا اس کھڑے ہونے میں تو گھر سے باہر مت نکل، ورنہ تیرے طلاق۔ ورنہ اگر کوئی دوسرے وقت کے اندر تو جاتی ہے اور گھر سے باہر نکلتی ہے کوئی ضرورت پوری کرنے کے لیے یا میری رضامندی سے جاتی ہے تو اس شرح میں تجھے طلاق نہیں ہے۔ متکلم کی حالت اس بات کا تقاضا کر رہی ہے یا نہیں، تو یہاں متکلم کی حالت کی وجہ سے حقیقی معنی کو ترک کیا جائے گا، اور حقیقی معنی کو ترک کر کے مثال سابق کے اندر جس طرح حقیقت قاصرہ کو مراد لیا گیا تھا اسی طرح یہاں بھی حقیقت قاصرہ کو مراد لیا جائے گا، یعنی عموم اور اطلاق کو ختم کیا جائے گا اور تقیید اور تخصیص کو پیدا کیا جائے گا۔ ہر وقت وہ عورت گھر سے باہر نکلے تو اس کو طلاق، ایسا نہیں، عموم نہیں، بلکہ اگر جس حالت میں ابھی وہ کھڑی ہوئی ہے نا اس حالت میں اگر یہ نکلتی ہے گھر سے باہر، شوہر جب اس پر غصے میں ہے تب وہ نکلتی ہے تو فقط طلاق۔ تو یہ حقیقت قاصرہ کو یہاں پر مراد لیا گیا۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ بیان اب مکمل ہوا۔ متکلم کی جانب سے اگر کوئی دلالت ہوتی ہے تو حقیقت کو ترک کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں چند مثالیں صاحب اصول شاشی نے دی، وہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے بیان کر دی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ویسے تو اس فصل کے اندر 5 مواقع ایسے ہیں جہاں دلالت کی وجہ سے حقیقت کو ترک کیا جاتا ہے۔ 4 دلالتیں آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی۔ عرف کی دلالت،
نفس کلام کی دلالت، سیاق کلام کی دلالت، اور نمبر 4 متکلم کی جانب سے ایک حالت ہوتی ہے اس کی دلالت۔ ان سب دلالتی کی وجہ سے حقیقت کو ترک کیا جاتا ہے۔ اب ایک 5ویں دلالت باقی ہے، لیکن وہ انشاءاللہ اپنے کچھ دنوں بعد پڑھیں گے، کہ کل سے چھٹی ہو رہی ہے تو کل سے سبق نہیں ہوگا۔ اب سبق انشاءاللہ اس وقت سے شروع ہوگا جو چھٹی ختم ہو۔ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ یمین فور، فوری طور پر کھائے جانے والی قسم، اور اسی قبیل سے ہے یمین فور، یعنی متکلم کی جانب سے دلالت کے پائے جانے کی وجہ سے حقیقت کو ترک کیا جاتا ہے، تو اسی طرح حقیقت کو ترک کیا جاتا ہے یمین فور میں۔ اس کی مثال ہے کہ جب کوئی آدمی کہے کہ میرے ساتھ صبح کا کھانا کھا، اس آدمی نے غصے کے اندر کہا اللہ کی قسم میں صبح کا کھانا نہیں کھاؤں گا، تو یہ قسم اس صبح کے کھانے کی طرف راجع ہوگی جس کی طرف اس کو بلایا گیا ہے۔ یہاں تک کہ اگر وہ اس کے بعد صبح کا کھانا کھا لیتا ہے اسی کے گھر میں اس کے ساتھ یا اس کے علاوہ کے ساتھ اس دن میں، تو وہ حانث نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب عورت نکلنے کے ارادے سے کھڑی ہوتی ہے تو شوہر یہ کہے کہ اگر تو نکلی باہر تو تجھے طلاق، تو حکم یہاں پر منحصر ہوگا اسی حالت پر، اس سے آگے تجاوز نہیں کرے گا، تخصیص ہوگی اس کے اندر۔ یعنی عورت اگر کھڑے ہونے کی حالت میں نکل جاتی ہے تو اس کو طلاق، لیکن اگر وہ نکلنا دوسرے کسی دن ہوتا ہے یا دوسری کسی مجلس کے اندر ہوتا ہے تو اس صورت میں پھر اس کو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یہ حکم منحصر ہوگا اسی حالت پر، یہاں تک کہ اگر وہ اس کے بعد نکلتی ہے تو وہ حانث نہیں ہوگا، یعنی طلاق واقع نہیں ہوگی۔